من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقرير الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة بغيرهم. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جو کافروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سختی فرمائیں گے اس کے بارے میں اللہ پاک نے خبر دی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ابھی تو قیامت قائم ہی نہیں ہوئی. تو آپ جو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ محیط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کا علم ہے، ماضی حال مستقبل سب ان کے سامنے. تو اس لیے اللہ پاک جو خبر دیتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قیامت قائم ہو گئی اور اللہ کے بندے پیش ہو گئے اور ان سے یہ سوال جواب ہو رہا. تو یعنی وہ ایک منظر پیش کیا جاتا ہے چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس دن ایسا ہوگا. تو جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے دو تو یقینی الوقوع ہوتی ہے، گویا کہ ہو گئی. جیسے کہ بہت سارے آپ آیات میں پڑھتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ کہ پکارا جہنمیوں نے جنت والوں کو أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کہ ہم پر کوئی پانی بھیجیں، جو اللہ نے تم کو دیا ہے نعمتیں کچھ ہمیں بھی دے دیں. اسی طرح بالعکس بھی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا وَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جنت والے پکاریں گے جہنمیوں سے کہ بتلاؤ کیا ہوا، ہمیں تو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اب حالانکہ ابھی تو نہ جنت میں کوئی گیا ہے نہ جہنم میں کوئی گیا. تو مانا تو یہ ہے کہ سیونا دونا قیامت والے دن جب جنتی جنت میں ہوں گے جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اس دن یہ پکار ہوگی. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور جس بات کی خبر اللہ تبارک و تعالی دیں تو وہ قطعی الوقوع ہوتی ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. اس لیے یہاں بھی اللہ فرماتی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جس دن ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت والے دن، ان کو بھی اور جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنایا تھا. اچھا، اللہ کے سوا معبود کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بت بھی تو کسی کی شکل ہے، وہ بت بھی تو بزرگوں کے نام کے صورتوں پر بنائے گئے ہیں، وہ بت جو ہے وہ بھی تو سیارات اور کواکب اور ابراج کے شکل پہ بنائے گئے ہیں. تو ان سب کو اللہ کھڑا کرے. اسی طرح ملائکہ کی بھی لوگوں نے عبادت کی، اللہ ملائکہ کو بھی حکم دیں گے تم بھی پیش ہو جاؤ. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی، اللہ حکم دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ جانتے ہیں لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سوال ہوگا. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا السَّبِيلَ
السبیل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اچھا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمارے سجدے کرو، اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کے ہماری منت مانو، نظر نیاز مانو، تو سوال کیا جائے گا یا یہ خود ہی گمراہ تھے ایسے تمہارا نام لیتے ہیں؟ مقصد سوال جواب کا کیا ہوگا کہ کافروں کو اور رسوا کیا جائے، مشرکین کو اور میدان حشر میں ذلیل کیا جائے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں۔ اب وہ سارے بول پڑیں گے قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء۔ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات برا مولا، یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں؟ ہم تو اپنے لیے کسی اور کو مددگار نہیں سمجھتے، تو ان کو کیسے کہیں گے کہ ہمیں الہ سمجھو یا ہماری عبادت کرو؟ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا۔ لیکن اصل بات یہ ہے میرا اللہ کہ آپ نے ان کو بھی مہلت دی، ان کے باپ دادوں کو بھی مہلت دی، ان کو بھی دولت دی، دنیا دی، اولاد دی، عیش دیا، یہ اس میں ایسے مگن ہوئے کہ تمہیں بھی بھول گئے، تیری یاد کو بھی بھول گئے۔ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو خود قوم ہلاک ہونے والی، ہم نے ان کو کیا کہنا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ۔ اللہ فرمائے گا مشرکو جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے تھے وہی تمہیں جھوٹا کر رہے ہیں، وہی تمہیں جھٹلا رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا، ہم تو خود آپ کو مانتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا۔ اب نہ ان کو طاقت ہے کہ تم سے کسی عذاب کو پھیر سکیں یا تمہاری مدد کر سکیں، نہ وہ پھیر سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اللہ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جو بھی اپنی جان پہ ظلم کرے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، ہم ان کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تقریر الکفار یعنی کافروں کی زجر کے لیے فی عبادتہم من عبدوا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی انہوں نے عبادت کی تھی اللہ سب کو حاضر کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قال مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ ملائکہ، اللہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر، ملائکہ، چونکہ کافر جو تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہتے تھے، حضرت عزیر کو بھی خدا کا بیٹا کہتے تھے، جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ بیان فرمایا قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اچھا اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں اور بہت سارے قبائل مشرکین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نا اللہ کی بیٹیاں ہیں، الملائکۃ بنات اللہ۔ تو اب اللہ سب کو حاضر کریں گے اور فرمائیں گے فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، یعنی اللہ فرمائیں گے کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہی کی طرف بلایا تھا؟ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَعْبُودِينَ أَأَنْتُمْ دَعَوْتُمْ هَؤُلَاءِ إِلَىٰ عِبَادَتِكُمْ مِن دُونِي أَمْ هُمْ عَبَدُوكُمْ مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ مِن غَيْرِ دَعْوَةٍ مِّنكُمْ لَهُمْ۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان معبودین کو کیا تم لوگوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ تمہیں معبود بنائیں، تمہیں الہ سمجھیں، تمہاری عبادت کریں، یا اپنی طرف سے خود انہوں نے گھڑ لیا تھا اور خود بخود تمہیں خدا بنا ڈالا تھا؟ جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، حالانکہ اللہ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے، لیکن ان کی عبادت کرنے والوں کو میدان محشر میں ذلیل کیا جائے گا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ
انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمائیں گے کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا معبود سمجھے ہو؟ سبحانك ما قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. حضرت عیسیٰ ابن مریم عرض کریں گے مولا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب بھی نہیں دیتی. میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تیری مخلوق ہوں, میں تیرا نبی ہوں, میں تیری دعوت توحید دینے کے لیے گیا, میں ایسی بات کہہ بھی سکتا ہوں؟ اس لیے کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمتہ. اور اللہ اگر میں نے بات کی ہے تو تحقیق آپ تو جانتے ہیں, آپ کے آگے کیا چھپا ہوا ہے, میں نے ایسی بات کی ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. آپ تو میرے اندر کے بھید بھی جانتے ہیں اور جو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب. باقی آپ ہی ہیں غیب کے جاننے والے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا مگر وہی بات جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے ان کو توحید کی طرف بلایا, میں نے اللہ آپ کی توحید کی دعوت دی ہے, میں ان کو کہتا کہ مجھے خدا سمجھو. ولہذا قال تعالی مخبرا اما یجیب به المعبودون یوم القیامہ. اس آیت میں بھی اللہ خبر دیتے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ قیامت والے دن ان کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك اولیاء. سبھی ہی کہیں گے پاک ہے تیری ذات, شرک سے پاک, شریکوں سے پاک. ہمیں یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا مددگار پکڑیں. قرأ الاکثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك من اولیاء ای لیس للخلائق كلهم ان يعبدوا احدا سواك لا نحن ولا هم. یعنی مخلوق کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ تیرے سوا کسی کی عبادت کریں, چاہے ہم ہوں یا چاہے اور مخلوق ہو, سب کے لیے معبود برحق جو ہے وہ تیری ذات ہے. وَنَحْنُ مَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ. ہم نے ان کو کبھی ایسی بات نہیں کی. بَلْ هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا وَلَا رِضَانَا. انہوں نے جو کچھ کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا یا انہوں نے سیارات کو خدا بنایا, اپنی مرضی سے, اپنے دل کے خیال سے ہم نے نہیں کہا ہے. نَحْنُ بُرَاءٌ مِّنْهُمْ وَمِنْ عِبَادَتِهِمْ. ہم ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں, ان کی عبادت, ان کے عقیدے, ان کے عمل سے بھی برات. جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا یوم یحشرہم جمیعا. قیامت والے دن اللہ جب سب کو کھڑا کریں گے. ثم یقول للملائکہ, پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ. اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مولا پاک ہے تیری ذات, ہم تو تیری مخلوق ہیں. وَقَالَ آخَرُونَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ أَيْ مَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَعْبُدَنَا فَإِنَّا عَبِيدٌ لَكَ فُقَرَاءٌ إِلَيْكَ. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ما ينبغي لأحد, کسی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ہماری عبادت کرے. فَإِنَّا عَبِيدُكَ, ہم تیرے بندے ہیں. وَفُقَرَاؤُكَ إِلَيْكَ, اور ہم تیری طرف محتاج ہیں. وَهِيَ قَرِيبَةُ الْمَعْنَى مِنَ الْأُولَى, تقریباً معنی برابر ہے. وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ
ای طال علیہم العمر حتی نسوا الذکر، میرا مولا آپ نے ان کو مہلت دی، ان کے باپ دادوں کو بھی مہلت دی، دولت دی، دنیا دی، صحت دی، اولاد دی، تو یہ اس نشے میں آ کے تجھے بھی بھول بیٹھے، تیری عبادت کو بھی بھول بیٹھے۔ این سوما انزلتہ الیہم علی السنۃ رسلک من الدعوہ، اور پیغمبروں کی دعوت کو بھی بھول بیٹھے، حالانکہ پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ لا عبادتک وحدک لا شریک لک، کہ صرف تیری عبادت ہو، صرف تیری اکیلی خالص عبادت ہو، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، برا بنا ہلاکا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن کہیں گے مولا یہ تو قوم ہے ہی برباد ہونے والی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وقال الحسن البصری ومالک عن الزہری، انہوں نے فرمایا برا بنا لا خیر فیہم، یہ ایسی قوم ہے جن میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ وقال ابن الزبعری حین اسلم، جب ابن الزبعرہ شاعر ہے بہت بڑا، جب اسلام لایا کہنے لگا یا رسول الملیک ان لسانی واثق ما فتقت اذا نبور اذ جاری الشیطان فی سنن الغی ومن مال بیلہ مسبور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول میری زبان جو ہے وہ نہیں اس بات کو کھولنے والی، اور اگر وہ شیطان کی گمراہی میں گئی یا شیطان کی طرف مائل ہو تو وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اب اللہ فرمائیں گے ان سب کفار و مشرکین کو کہ اب سن لو جن کو تم نے خدا بنایا، سجدے کیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، أي فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم مولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى، دیکھو سب تمہاری تکذیب کر رہے ہیں جن کی تم لوگوں نے اللہ کے سوا عبادت کی ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا اپنا مددگار سمجھتے رہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گم کردہ راہ کون ہے، گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، جن کو یہ پکارتے ہیں نہ تو وہ ان کی پکار سنتے ہیں نہ ان کی پکار پوری کرتے ہیں، بلکہ ان کے پکارنے سے بھی وہ غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو کھڑا کریں گے تو یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کے دشمنوں کو کہیں گے ظالموں، ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ہمیں خدا سمجھو، ہمیں مشکل کشا سمجھو، ہمیں حاجت روا سمجھو، ہمارے آگے سجدے کرو، ہم نے تمہیں کہا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی کہیں وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم، اب اللہ نے فرمایا کہ حالت یہ ہوگی جن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا تھا، مشکل کشا بنایا تھا، وہ نہ تو ان سے عذاب کو پھیر سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ أَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ الشرک لظلم عظیم، فرمایا ومن یظلم منکم، تم میں سے جو بھی شرک کرے گا نذقہ عذابا کبیر۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتكذبين، اب اللہ کافروں کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ ہم اس کو کیسے رسول مانے
یہ تو کھانے کا محتاج ہے، کمانے کا محتاج ہے، بازاروں میں کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، ہماری طرح اب رسول کیسے مانے؟ اللہ نے فرمایا بدبخت ہو، میرے مدنی سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی تو سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اس میں کیا ہے؟ وہ تو انسان ہے، تقاضا بشری بھی ہے، لیکن مقام نبوت اور رسالت بھی ہے۔ انہم کانوا یاکلون الطعام ویحتاجون الی التغذی بہ، وہ تمام کے تمام پیغمبر بھی انسان تھے، وہ بھی کھانے کے محتاج تھے۔ ویمشون فی الاسواق للتکسب والتجارت، اور وہ بھی منڈیوں میں بازاروں میں جاتے تھے تاکہ مال حاصل کریں، تجارت کریں۔ ولیس ذلک بمناف لحالہم ومنصبہم، اب تجارت کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، یہ منصب نبوت کے تو منافی نہیں ہے، چونکہ نبی بھی تو انسان ہے، تقاضا انسانی بھی تو ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُم مِّنَ السِّمَاتِ الْحَسَنَةِ وَالصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ وَالْأَقْوَالِ الْفَاضِلَةِ وَالْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ وَالْخَوَارِقِ الْبَاهِرَةِ وَالْأَدِلَّةِ الظَّاهِرَةِ، اللہ نے وہ انسان ہیں لیکن ان کو بڑی اعلیٰ صفتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو بڑے اعلیٰ اقوال عطا فرمائے ہیں، ان کو اعمال کاملہ سے نوازا ہے، ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان کو بڑے کھلے کھلے دلائل اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ ما یستدل بہ کل ذی لب سلیم وبصیرۃ مستقیمۃ علی صدق ما جاءوا بہ من اللہ، وہ ایسے دلائل ہیں جو پیغمبروں کی صداقت، ان کی نبوت اور رسالت کے لیے کھلی دلیل ہے۔ جس کو بھی عقل سلیم ہے وہ ان معجزات کو دیکھ کے مان لیتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ وَنَذِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اسی طرح اللہ نے دوسری آیت میں بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ بھی انسان تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جسد لا یاکلون الطعام، آپ سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں وہ کوئی ایسا جسم نہیں تھے جو کھانے کا محتاج نہ ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَيْ اخْتَبَرْنَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَبَلَوْنَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ لِنَعْلَمَ مَن يَطِيعُ مِمَّن يَعْصِي وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ، اللہ نے فرمایا اس طرح ہم نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے تاکہ امتحان لیں ایک دوسرے کا، کون ہے جو مانتا ہے اور کون ہے جو انکار کرتا ہے۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے بمن یستحق ان یوحى الیہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون منصب رسالت کے لائق ہے، کون مقام نبوت کے لائق ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ومن یستحق ان یہدیہ اللہ لما ارسلہم بہ ومن لا یستحق ذلک، جو مستحق ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ قال محمد بن اسحاق وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون، قال يقول الله لو شئت ان اجل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكني قد اردت ان ابتلي العباد بهم وابتليكم بهم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اگر چاہتا تو ساری دنیا اپنے پیغمبروں کے تابع کر دیتا، سونے چاندی کے پہاڑ تابع کر دیتا، میں جانتا کہ اس کے بعد ان کی مخالفت نہیں ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بندوں کا امتحان کیا جائے، ان کی جنس سے پیغمبر بھیجے جائیں، رسول بھیجے جائیں، پھر دیکھیں کون اللہ کے نبی کو مانتا ہے کون انکار کرتا ہے۔ وفی صحیح مسلم ان ایاد بن حماد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انی مبتلیک ومبتلا بک، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کا بھی امتحان لیں گے اور آپ کی ذات کے ساتھ بھی امتحان لوگوں سے بھی لیں گے۔ وفی المسند عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو شئت لاجر اللہ معی جبال الذهب والفضة
لو شئت، حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا تو اللہ سونے چاندی کے پہاڑ بنا کے میرے ساتھ چلا دیتے۔ وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلوات والسلام خير بين أن يكون نبيا وملكا أو عبدا رسولا واختار أن يكون عبدا رسولا۔ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دے دیں، اور ہم چاہیں اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بندہ اور رسول بنائیں۔ حضور نے عرض کیا اللہ مجھے تخت تاج کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا عبد بنوں، تیرا نبی رسول، میں اسی پہ راضی ہوں۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حرم شریف میں جو اذان ہوتی ہے اس کے کیسٹ جو ہے ریکارڈ کر کے لے جائے اور اپنی مسجدوں میں اذان کے وقت یہی ٹیپ لگا دی جائے تو میرا بھائی پھر امام کے لیے بھی ایک ٹیپ رکھ دے، مؤذن کے لیے جیسے آپ نے ایک ٹیپ لگا دی تو مصلی پر بھی ایک ٹیپ ریکارڈ رکھ دی، یہاں کی نماز سنتے رہے لوگ، پڑھتے رہے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے بندے ہیں، ہر جگہ اذان دینا اللہ کے نبی کی حکمت ہے اور سنت ہے کہ جہاں جہاں بھی حضور تشریف لے گئے، سفر ہے حضر ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے۔ حضور کے سفر و حضر میں مؤذن جو ہے حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں رمضان کے مہینے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اذان دیتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں حضور کے زمانے میں ابھی محظورہ مؤذن تھے۔ لوگوں کو سنانا ہے تو ویسے سنا دو، اب یہ تھوڑا ہے کہ اذان کے وقت میں ٹیپ لگا دو، یہ تو منع ہے۔ کہ میں نے یہاں رہ کر اپنی مسجد کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہیں، تو ان پیسوں سے میں سپیکر خرید کر کے مسجد میں لگا دوں اگر ضرورت ہے، اگر مسجد میں سپیکر کی ضرورت ہے اور علماء اس کا استعمال بھی صحیح کرتے ہیں تو بالکل وہ بھی آپ کو ثواب ہوگا، جہاں جہاں اذان جائے گی، آواز جائے گی، پہنچے گی، تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے، کیونکہ تمہاری نیت تو یہی ہے نا کہ لوگوں کی نماز صحیح ہو، لوگوں کو دور تک آواز پہنچے اذان کی اور مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہوں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ کہتے جی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو حق المہر جو ہے وہ 50,000 روپے مقرر ہوا تھا، تو لیکن میں آج تک ادا نہیں کر سکا اور ادا کرنے کی مجھے طاقت بھی نہیں ہے، تو کس نے کہا تھا لکھ دو؟ اس وقت فکر کرنا چاہیے تھا یا اب فکر کر رہے ہو؟ اس وقت تم کہتے بھی میں 50,000 نہیں دے سکتا، 5,000 لکھو۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ بیوی تمہیں معاف کر دے، ایک ہے بیوی کا نہ مانگنا، تو کیا کرے، مانگے تو لڑائی ہوگی نا گھر میں، وہ تو بیچاری ڈر کے مارے نہیں مانگے گی، لیکن آپ اس کے سامنے شریعت کا مسئلہ رکھیں بھی یہ تمہارا حق ہے اور تم جانتی ہو کہ میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہذا مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں، یا جتنا دے سکتے ہو کہو کہ یہ میں دینے کے قابل ہوں، باقی مجھے معاف کر دیں۔ تو اگر وہ معاف کر دے خوشی سے، رضا سے، تو انشاءاللہ پھر قیامت میں مواخذہ نہیں ہوگا، ورنہ اس کا حق ہے، حقوق العباد ہے، آپ کو دینا ہے۔ اپنے گھر سے دور ہوں اور 7 افراد کی میری ذمہ داری ہے، کفالت ہے، اور
کام کر رہا ہوں لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، ٹکٹ وغیرہ کا بھی نہیں ہوتا، اور تقریباً 3 سال کے ایگریمنٹ پہ میں آیا ہوں۔ بہرحال اگر کوشش کرو کہ کسی طرح بیوی کو عمرے پہ منگوا لو تاکہ ایک تو اس کا عمرہ ہو جائے گا، حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی حل نہ ہو اور بیوی بھی تمہیں یہاں چھوڑنے پہ راضی ہے تو پھر تو کوئی حل نہیں، لیکن اگر بیوی کہتی ہے واپس آؤ تو آپ واپس جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پیسے کمانے کے چکر میں عزت گنوا بیٹھو۔ پیسے تو آتے رہیں گے، اللہ چاہے تو وہاں بھی خدا دے سکتا ہے۔ وہاں جو دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی تو اللہ رزق دے رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، کوشش کرے۔ ہم اس ملک میں یا دوسرے ملک میں جا کے جھاڑو لگانے پہ بھی کام تیار ہوتے ہیں، اپنے گھر میں باپ کے گھر میں بھی جھاڑو نہیں لگاتا۔ وہاں توہین سمجھتے ہیں ہم کہ جناب میں جھاڑو دے دوں، میں غسل خانہ صاف کروں۔ اب ہمارے اپنے گھر میں مہمان آتے ہیں نا جی، حمام استعمال کریں تو پانی بھی نہیں کھینچتے، توہین سمجھتے ہیں نا، ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حمام کا پانی کھینچتے رہیں۔ وہ جاتی ہے بھائی میں خود کھینچتا ہوں، کیا کروں، ورنہ بدبو میں کیسے بیٹھوں۔ لیکن خدا جانے کیسے بڑے آدمی ہیں، نہ ان کو بدبو آتی ہے نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنی وہ بڑائی کا اظہار کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ گھر کے کام خود کرو۔ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہ بشر من البشر، حضور بھی تو انسان ہے، گھر میں آتے ہیں، آگ جلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، کپڑا پھٹ جائے تو خود سلائی فرماتے ہیں، جوتا ٹوٹ جائے اپنے کام کرنا عیب نہیں۔ روزی اللہ ہر جگہ دیتا، اور جتنا جہاں لکھی، اچھا کتنے لوگ ہیں ملک بھی چھوڑا یہاں بھی آئے، سال ہزار گزر گئے کوئی کام نہیں، لوگوں کے لیے الٹا عذاب بن گئے، ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں، روٹی بھی کھلائے جگہ بھی دیں۔ یہ اللہ کا نظام۔ بات صرف یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم کام کرنے کی ہمت کریں۔ اگر آدمی ہمت کر لے نا جی تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر جگہ رزق دیتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز نے مدینۃ المنورہ سے احرام باندھا، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا۔ چلو حلق نہیں کرایا، کوئی بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ اگر تو بال کچھ نہ کچھ بھی کٹوائے تھے تو انشاءاللہ فوت ہو گئے، جو اللہ معاف کرے ہو جائے گا۔ اگر قطعاً انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو ان کے وارث چاہے تو ان کی وجہ سے ایک دم ادا کر دیں۔ میرے ماؤں پاکستان سے آئے اور ایئرپورٹ پہ آ کے احرام باندھا۔ کون سا ایئرپورٹ؟ اگر کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا تو بالکل ٹھیک ہے، اگر جدہ ایئرپورٹ آ کے احرام باندھا تو دم پڑ گئی۔ میرے والد صاحب پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، انہوں نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا بلکہ جدہ آنے کے بعد احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، بالکل دم پڑ گئی، اور بالاتفاق کسی کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ عمرے کے لیے آ رہے تھے، میقات سے گزر گئے، احرام نہیں باندھا۔ غصے میں نے بیوی کو ایک طلاق دے دی،
بعد میں کچھ دنوں کے بعد گھر والوں نے میری صلح کرا دی اور انہوں نے کہا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. یہ تو خیر انہوں نے غلط کہا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق تو ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں, ایک نکاح ہے, طلاق ہے, عتاق ہے, غلام کو آزاد کرنا. یہ آدمی غصے میں کہے, پیار میں کہے, ہنسی مذاق میں بھی کہے تو طلاق ہو جاتی ہے. وہ کہے میں ڈرامہ کر رہا تھا, میں مذاق کر رہا تھا, طلاق ہو جائے گی. بہرحال چونکہ تم نے ایک طلاق دی تھی اور گھر والوں نے صلح کرا دی, الحمدللہ بات ختم ہو گئی. تمہیں رجوع کرنے کا حق تھا, تم نے رجوع کر لیا, کوئی بات نہیں, بالکل کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ نہ بیوی پہ. لیکن آئندہ خیال رکھنا اب تمہارے پاس 3 کا حق نہیں رہا, باقی 2 کا حق رہا ہے. اگر پھر تم نے کبھی غصے میں آ کے بے وقوفی کی, 2 طلاق دے بیٹھے تو پھر کام پکا ہو جائے گا. سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو تو خیر نہیں ٹوٹ جاتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے, ارتکاب حرام ہے, اپنے مال کا ناجائز اسراف ہے, اپنے بدن کو نقصان پہنچانا ہے, بدبو سے دوسروں کو ایذا دینا ہے. بعض لوگ ایسے ہی اللہ معاف کرے سگریٹ پیتے ہیں, کسی کے ساتھ نماز پڑھے انہوں تو یہ ساتھ والے بندے کو بھی چکر آ جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچیں. وضو تو خیر ایسا کچا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے. اگر ہمیں وضو نہ ہو تو بغیر وضو کے تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں. کہتے جی کہ حرم کے اندر ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو جوتے غائب ہو جاتے ہیں, تم حفاظت نہیں کرتے, اس کو لپیٹ کے تھیلی میں اپنے سامنے رکھو, بجا لے کے غائب ہو جائے, کبھی غائب نہیں ہو. باہر پڑے ہوتے ہیں, بغیر اجازت کسی کا جوتا نہ پہنو. ہاں کسی نے پھینک دیا ہے کوڑے کرکٹ میں, ضائع ہو جائے گا تو وہ پہن لو. سر پر نماز پڑھتے ہوئے کپڑا رکھنا, ٹوپی پہننا, پگڑی پہننا حضور کی سنت ہے بالکل. حضور پاک نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھائی. ساری زندگی میرے پاک نبی نے جب بھی نماز پڑھائی ہے تو آپ کے سر مبارک پہ پگڑی تھی, امامہ مبارک تھا, اور امامہ بھی ٹوپی مبارک کے اوپر ہوتا, اور کبھی کبھی حضور پاک نے ٹوپی بھی پہنی ہے. ایک مسئلہ ہے کہ کپڑا نہیں ہے تو سر کے کپڑے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, قمیض نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا, ہو تو پھینک دو. میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں تھی, مغرب کی نماز کا وقت آ گیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت دی, حضرت علی نے نماز پڑھائی. نماز میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون. اللہ کے بندے, شراب تو حضور کے زمانے میں حرام ہو گئی, آپ حضرت علی کے طور پر پہنچ گئے ہیں. شراب کی حرمت تو میرے پاک نبی کے زمانے میں آ گئی. اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر کا زمانہ, سیدنا عمر کا زمانہ, سیدنا عثمان کا زمانہ, سیدنا علی کا, اور حضرت علی شراب پی کے بھولے تھے, نعوذ باللہ. بالکل غلط بات, انسان ہے بھول جاتا ہے. حضرت علی تو ان لوگوں میں ہے جنہوں نے کفر کے زمانے میں بھی بتوں کو سجدے نہیں کیا. حضرت علی تو اس زمانے میں, آپ تو بچپن میں اسلام لے آئے, آپ کو تو اللہ نے بچا لیا بچپن سے. تو آپ کیا ہے کہ شراب کے نشے میں تھے اور بھول گئے, ماشاءاللہ. حضرت علی کو بھی شراب پلا دیا. کیا کرے اب, اس کا کوئی علاج ہے بلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو طلاق کی قسم دی کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا، بتاؤ گے تم پہ طلاق ہو جائے گی۔ اس کے کہنے سے طلاق اس کی کیوں ہو جائے گی؟ بیوی اس کی ہے، کہنے اس سے طلاق، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ایک بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے، دادا زندہ ہے، اب اس بچے کو جائیداد نہیں ملے گی باپ کی، چونکہ دادے سے باپ کو ملی ہی نہیں تو اس کو کہاں ہے؟ یہ اپنے باپ کا وارث ہے، نہ کہ دادے کا وارث ہے۔ جب اس کا باپ دادے کا وارث ہی نہیں بنا تو اس بیچارے کو کیا ملے؟ ہاں، اگر دادا شفقت میں محبت میں آ کے خود خوشی سے دے دیں، ان کی مرضی ہے۔ ابن کثیر کا اردو ترجمہ کس کا بہتر ہے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کسی مکتبے میں جا کے معلوم کریں، وہ آپ کی راہبری کریں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک اور نفلی طواف کسی کے لیے کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے عمرہ مکمل کرو، طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، حلق کراؤ یا قصر کراؤ، بعد میں طواف کرو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرانے کے بعد اس نے سر پہ اس طرح پھروایا ہے، اب وہ دوسرا عمرہ کرے، بال تو نہیں ہے، بال چاہے نہ ہوں لیکن اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے تعمیل حکم کی ہے، بس۔ کہتے جی کہ میری بیوی نے کسی سے قرضہ لیا تھا، میں نے ادا کر دیا، اچھا کیا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیوی نے وہ قرضہ سود پہ لیا تھا، سود پہ لیا تھا، لعنت پہ لیا تھا، اچھا کیا تم نے ادا کر دیا۔ آئندہ بیوی سے کہو توبہ کرے، آئندہ سودی کام نہ کرے، بس جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تم اس کو پیسے دیتے تو قرضہ کیوں لینا پڑتا اس کو؟ نہ اب تو قرضے ادا کر رہے ہو، نہ پہلے ہی اس کو دے دیتے۔ ریاض سے آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں لگا، جدے میں اتارا، اس نے رستے میں دیکھا، جدے سے احرام باندھا۔ بہرحال اگر جدے سے احرام باندھا ہے انشاءاللہ عمرہ ہو جائے گا، لیکن ابداً میقات سے گزر آیا، احرام نہیں باندھا، دم پڑ جائے گی۔ چاچا مر جائے تو پھر نکاح کرو، چاچے کی زندگی میں تو نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو حرام ہو گئی، پھر جانے کی کوشش کیا مانا؟ امام مسجد مجھے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں رفع یدین کیا کرو، تو کوئی حرج نہیں، کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز درست ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی درست ہے۔ بہرحال اب تم تنخواہ کے لیے اس مسئلے پہ عمل کرنا چاہتے ہو، کر لو، تمہاری مرضی۔ اگر امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو حنفی مسلک میں مقتدی کو پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام کی قرات جو ہے وہ کافی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء ہے، تو مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھ رہا ہے سنتا رہے۔ ہاں اگر سری نماز ہے اور نہیں سن رہا تو پیچھے مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے،
وہ فرق کرتے ہیں جہری اور سری کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جہری ہو یا سری ہو، وہ کہتے ہیں کہ امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک ملک میں صرف ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے، باقی مسجدوں میں اسی کو سپیکر پہ نشر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر مسجد میں اذان ہو۔ میرے والد حج پہ آئے تھے، عمرہ کر کے مدینہ منورہ بھی گئے، حج سے چند دن قبل بیمار ہوئے، ہسپتال میں فوت ہو گئے، جنازہ حرم پاک میں ہو گیا، جنت المعلی میں دفن ہو گئے، تو جب انہوں نے حج کیا ہی نہیں ہے تو قربانی کس بات کی؟ کوئی قربانی نہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک اللہ ان کو حج کا ثواب دیتے رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صلاۃ و سلام سنتے ہی ہے تو کسی حدیث میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صلاۃ و سلام۔ ہاں حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی وہاں روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو اللہ سنوا دیتے، تو یہ حدیث مبارک میں آتا ہے۔ ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح یہاں جو مسائل کی کتاب حضرت مفتی صاحب نے، یعنی جو یہاں کے مفتی ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس کے اندر بھی وہ حدیث مبارک موجود ہے۔ زبان سے نماز کے لیے نیت کی جائے، زبان سے نیت، بھائی میرے بھائی سمجھے مسئلہ کہ نیت اصل میں دل میں ہو، باقی زبان سے تو استحضار، یعنی ایک بات کو یاد کرنا، دہرانا کہ یاد آ جائے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں بس، ورنہ اصل دل میں نیت نہ ہو تو بس تو کچھ نہ ہوا۔ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ کیا مانا؟ جیسے اب آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ عشاء کی نماز ہوگی اور ہم نماز پڑھ کے انشاءاللہ جائیں گے، تو یہ گویا آپ نے عشاء کی نیت تو کر لی ہے، اسی لیے تو حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اب درس کے بعد آپ نے طواف کی طرف چلے کہ بھئی ہم ایک طواف کر لیں نماز سے پہلے، تو جب یہاں سے جا رہے ہو یہ نیت کر کے ہی تو جا رہے ہو طواف کرنے کے، اب وہاں جا کے بسم اللہ اللہ اکبر قصہ ختم ہو گیا، مزید لمبی چوڑی کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ باقی زبان سے صرف بات یاد رکھنے کے لیے علماء نے کا استحضار ہوتا ہے، اصل نیت دل کی۔ کہتے جی میں نے عشاء کی اپنی نماز جو ہے پہلے با جماعت پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر میں ایک آدمی کا امام بنا، تو یہ مسئلہ بھی ہوئی ہے، امہ کے نزدیک خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ فرض تو آپ پڑھ چکے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے والا فرض پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، امام وہ بنے جو مقتدی سے زیادہ قوی ہو۔ اگر امام ہی کمزور ہے اور مقتدی زیادہ قوی ہے، اس کا فرض ہے اور اس کی نفل ہے۔ لیکن بعض امہ فرماتے ہیں مطلق نماز تو ہے نا، چلو جماعت تو اس کو نصیب ہو جائے۔ اصل میں بات ایک حدیث میں آتے ہیں نا، ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر جا کے نماز پڑھاتے، اس وجہ سے ائمہ کے اندر دو آراء پیدا ہوئی۔ بعض ائمہ نے کہا کہ دیکھو جی حضور کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے پھر جا کے دوسروں کو بھی پڑھاتے، تو بعض ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، حضور کے پیچھے جب پڑھتے تھے وہ نفل کی نیت کر لے اور وہاں جا کے اپنے فرض کی نیت کرتے، تو اس لیے دو رائیں پیدا ہوئی، ورنہ حدیث تو موجود ہے۔ ڈاکٹر جو دوائیں تجویز کرتے ہیں ان میں الکحل ہوتا ہے، بھئی اگر ڈاکٹر کی تجویز ہے تو مرض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب آج کل تو مشکل یہ آ گئی کہ کوئی دوائی بھی ایسی نہیں جس میں یہ بلا نہ ہو۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی توفیق دیں دوائیں بنانے کی کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں۔ تم روزہ رکھو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح اب یاد رکھو اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ مثلا آپ روزے سے ہیں، بیوی بھی روزے سے ہے، لیکن میاں بیوی ایک بستر پہ کٹھے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بدن سے بدن لگ رہا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن شریعت نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ اگر دونوں نوجوان ہیں تو بچیں، ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آئیں تاکہ خطا نہ ہو جائے، اور اگر بوڑھے ہیں، خوف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے، اور جوانوں کے لیے احتیاط کے اندر زیادہ بہتری اور زیادہ خیر ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلطی واقع ہونے کے بعد پھر وہ پوچھتے رہیں اور وہ پھر بہانے کرتے رہیں اور معافی دیتے رہیں کہ اب ہم کیا کریں۔
اب عورت اپنے رشتہ داروں سے پردہ کر سکتی ہے نہیں کرے، بہنوئی سے یعنی بہن کے بھائی سے، خامن سے بالکل کرے سب سے، اسی طرح خامن کے بھائی سے بالکل کرے، پردہ لازمی ہے۔ یہ کیا کر سکتی ہے، کر سکتی کیا کرے، بلکہ حضور نے فرمایا یہ قریبی رشتہ دار زیور وغیرہ تو موت ہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت آتے جاتے ہیں، اور بھائی کو بھی شبہ نہیں ہوتا کہ بھئی میرا آخر بھائی ہے کہ میری عزت کا دشمن ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا وہی ہوتا ہے دشمن، اسی لیے کہ حضور نے اس کو موت قرار دیا تو کوئی وجہ تو تھی نا۔ اگر وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑی ہے لیکن غلط پڑی تو خیر سجدہ تو صاف نہیں آئے گا، لیکن چھوڑ دے تو پھر آئے گا۔ عورت اپنے کسی رشتہ دار کی قبر کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، عورتوں کو حضور نے منع فرما دیا ہے۔ بہن کی شوہر سے پردہ بالکل کرے۔ جب لڑکی گھر میں بالغ ہوتی ہے تو گھر کی چیزیں حرام ہو جاتی، کیوں؟ گھر کی چیزوں کا کیا قصور ہے؟ گھر کی چیزوں نے اس کو کہا تھا بالغ ہو جاؤ۔ یہ تم جو رات دن گھر میں پڑے ہو تمہاری وجہ سے چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ روزانہ دن میں 5 دفعہ حمام میں بھی جاتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی سوتے ہو، جنابت بھی ہوتی ہے ناپاکی، وہ تو برتنوں پہ نہیں چڑھی ہو، بیچاری لڑکی کا اثر ہو گیا۔ 3-4 گھر ساتھ رہتے ہیں، میری بیوی کو پردہ منہ پر ہے، ہاتھ پاؤں پر بے پردہ، ہاتھ پاؤں بے پردہ جو ہیں نہیں ہونے چاہیے، منع ہے شریعت میں، وہ تو صرف نماز میں کھلے رکھ سکتی ہے۔ میرے گھر میں تصویریں ہیں، البم میں بند ہیں، البم میں بند کر کے یادگار رکھنا بھی حرام ہے۔ ٹیلی ویژن VCR نہیں ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، وہ بھی نہ دیکھا کریں، اچھی بات ہے۔ مجھے گھر میں منہ پر پردہ، آنکھ ڈھانپنا گھر میں، بھائی اگر غیر محرم آئے تو پردہ ہے، سیدھی سی بات ہے، گھر ہو یا باہر ہو۔ قرآن پاک پڑھ کے والدین کو بخشے، انشاءاللہ ثواب ہوگا، اللہ ثواب ضرور دیں گے، بالکل۔ اگر ثواب نہ ہوتا تو ہم میت کے لیے دعائیں کیوں کرتے؟ اگر ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا مرنے کے بعد کسی چیز کا تو پھر دعا کیا؟ اچھا قرآن میں جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہی میں پڑھتا رہوں تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، میں یہی 5000 دفعہ پڑھتا رہوں تو یہ دعا جو ہو رہی ہے قرآن نہیں ہے؟ ثواب اللہ دیتے ہیں، فکر نہ کرو، ثواب اللہ ضائع نہیں کرتے۔ نماز میں 1 رکعت ملا، 1 رکعت ملا تو آپ تحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے پوری کریں۔ حضرت حمداللہ رضی اللہ شہید ہو گئے، واشی نے، ہاں واشی مسلمان ہو گیا، پھر مسلمہ کو اس نے یعنی قتل کیا، وہ تو پھر صحابی بن گیا، وہ تو پہلی باتیں سب معاف ہو گئی۔ اگر عورت مر جائے تو اس کا جنازہ غیر محرم اٹھا سکتا ہے؟ کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے؟ یعنی مقصد ہے کہ صرف خامند اس کا سر پہ اٹھاتے پھر اکیلے، یہ اچھا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں ایسے مسئلے بیچارے پوچھتے، احتیاط کرنے پہ آئے تو مرنے کے بعد کر رہے ہیں، اور نہ کریں تو زندگی نہیں کرتے۔ مسلمان ہے بڑی عجیب شے، اسی لیے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا نا کہ یہ عجیب قوم ہوتی ہے کہ ماننے پہ آئے تو گائے کے بچڑے کو خدا بنا دیا، اور نہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ ہماری قومیں ایسی، اب یعنی پردے کا اتنا خیال آ رہا ہے کہ جی مرنے کے بعد غیر محرم عورت کے جنازے کو مرد، او بابا تم زندہ کو کندھے دے رہے ہو تو مردے کا کیا ہے؟ تم جو مرضی ہے کرو، تمہارا دین اپنا ہے۔ جب انسان رکوع پر جائے یا سجود پر جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار سے زیادہ، بالکل 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، 21 دفعہ پڑھو۔ اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو تو 100 دفعہ پڑھتے رہو، کوئی منع نہیں۔ انسان نماز میں بھول جائے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں اپنا خیال کرے کہ بھئی میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4، جدھر زیادہ گمان جائے اسی پہ عمل کرے۔ میرے پاس، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں ٹھیکیدار ہیں ہمارے ماشاءاللہ اپنے پاکستانی ہیں، اور نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ کسی اور کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ایسے ذلیل لوگوں کے پاس کام چھوڑ دو، اللہ تمہیں اور جگہ رزق دے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس کام نہ کرو، اللہ کا عذاب نہ ٹوٹے، کہیں ان پر عذاب آئے تم بھی اسی میں رگڑے جاؤ۔
ایسے لوگوں کے پاس کام چھوڑ دو بالکل. جو آدمی نماز نہ پڑھے یا پڑھنے نہ دے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اس لیے اس کے کفر میں کسی ائمہ کے نزدیک بھی شک نہیں جو نماز پڑھنے سے روکتا ہو. تو اس لیے بہرحال کوشش کرو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو. اللہ مالک ہے, تمہیں اللہ کسی اور جگہ سے رزق عطا فرما دیں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو, اللہ تیری مشکلیں حل کر دیں گے. ایسے لوگوں سے تعلق بھی چھوڑ دو. ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے بال کاٹے, کئی گھنٹوں کے بعد ہم نے ملا, ہم نے اس کو بتوایا تو اس میں باقی بال اس نے بعد میں آپ نے بتایا کٹوا لیے تو ٹھیک ہو گیا, نہیں کٹوائے تو دم پڑ گئی. اگر ہم اپنے بالوں کو سر کے بالوں پر مہندی لگائیں تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی بات نہیں. منی نہیں مزی اگر خارج ہو جائے, ہاں بس مزی اور منی میں فرق ہے. مزی تو عام ہوتی ہے نا جی کہ پیشاب سے پہلے چند قطرے گر گئے یا پیشاب کے بعد چند قطرے گر گئے, شہوت یا ایسا مثلا. منی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان کا علیہ تناسل ٹوٹ جاتا ہے, یعنی اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹپک کے نکلتی ہے, وہ منی کہلاتی ہے. تو باقی چیزیں جو ہیں ان کے لیے وضو کافی ہے, غسل کی کوئی ضرورت نہیں. کپڑے شپڑے کو لگ گئی کچھ نہیں, اللہ معاف کر دے, اس کو کوئی حرج نہیں. ہم دو بھائی ہیں, ہمارے کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور جب انزال کا وقت آئے تو باہر انزال کر دے تاکہ اولاد نہ ہو, اگر کچھ وقفہ کرنا چاہے, یعنی مقصد ہے 6 مہینے سال, تاکہ بھئی پہلا بچہ بڑا ہو جائے یا عورت کمزور ہے تو ٹھیک ہو جائے, تو وقفہ جائز ہے. لیکن یہ انزال جو ہے اس کو روک کے باہر کرنا جو ہے یہ بھی بیوی کی اجازت سے ہوگا. اگر بیوی اجازت دے تو کر سکتے ہو ورنہ نہیں. کہتے ہیں جی کو جو بغیر داڑھی والے لوگ ہیں, سنا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا رخ قبر میں کعبے سے پھیر دیا جاتا ہے. یہ بات تو خیر غلط ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, لیکن داڑھی رکھنا سنت ہے. اور ایک دفعہ منانا جو ہے گناہ صغیرہ ہے, اور بار بار منانا گناہ کبیرہ ہے, اور آدمی فاسق فاجر بن جاتا ہے. اور یہ ایسی سنت ہے جو میرے مدنی پاک نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹائی. اب دیکھیں نا, مثلا عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں, پڑھی تو چلے گیا, پھر اگلی عشاء کے بعد پڑھیں گے نا. لیکن داڑھی والی سنت تو ہمیشہ میرے محمد مدنی کے چہرے پہ رہی, 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی. اور پھر یہ سنت الانبیاء ہے, 1,24,000 نبی کی سنت ہے, صرف میرے مدنی پاک کی سنت نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اور ہر مسلمان کو ہمیں بھی ہدایت دے اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق دے. ویسے لوگ پتہ نہیں داڑھی کیوں نہیں رکھتے. اصل میں ایک تو شوق ہے دیکھا دیکھی, دوسرا کچھ یہ بھی خیال ہے کہ بھئی اگر داڑھی رکھ لی تو بوڑھے نظر آئیں گے, پھر عورتوں کو کیسے چھیڑیں گے بیچارے. تیسرا کچھ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ بیگم ناراض ہوتی ہے, اگر محمد مدنی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے, کیا خیال ہے آپ؟ اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا, بات تو ہے کہ بیگم ناراض نہ ہو. تو قیامت میں حضور پتہ لگے گا, جب ہم حضور کے سامنے جائیں گے نا اس دن پتہ لگے کوئی داڑھی رکھنے کا کیا مسئلہ تھا اور کتنا بڑا مسئلہ تھا اور کیا تھا. اور جس دن حوض کوثر پہ سامنے جائیں گے تو حضور فرمائیں گے ہٹا دو ان کو تو میرا چہرہ پسند ہی نہیں, ان کو تو میری شکل ہی محبوب نہیں. اگر میں محبوب تھا اور میری شکل محبوب تھی تو پھر کیوں نہیں بنائی؟ تو نا جی آپ کو سوٹ کیوں پسند ہے, ٹائی کیوں لگاتے ہیں آپ؟ بھئی آخر کوئی آپ کو ذوق شوق ہے نا, کوئی کسی کی نقل کرتے ہیں نا آپ. تو جن لوگوں کو حضور کے چہرے سے نفرت ہو جائے, اللہ معاف کرے, تو پھر وہ اسلام میں رہتے ہیں. دعا کریں اللہ توفیق دے, دل سے دعا کرو اللہ سب کو اتباع سنت کی توفیق, اللہ سب کے چہروں پہ محمد مدنی کی سنت کا نور لے آئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں معاف کر دے. اللہ ہمارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله العليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا عدوا ظالما إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أولادنا وأولاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين